بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبرنامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 19 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے گیس 221% مہنگی کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ سعودی پولیس نے مکہ میں 80 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا ہے جو مکہ کی پہاڑیوں میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ بھارت میں متنازع بل کے خلاف احتجاج زور و شور سے جاری ہے۔ نئی دہلی میں دفعہ 140 نافذ کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے حامی ہزاروں افراد نے امریکہ کے کئی شہروں میں مظاہرے کر کے ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان نے اختیارات کے غلط استعمال کے الزام میں امریکی صدر کے مواخذے کی 2 قراردادیں منظور کر لی ہیں، جس کے نتیجے میں صدر ٹرمپ مواخذے کی گرفت میں آنے والے تاریخ کے تیسرے امریکی صدر بن گئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق سال 2019 میں دنیا بھر میں 49 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں منعقد ہونے والے اسلامی ممالک کے اجلاس سے سعودی عرب اور اسرائیل میں بہت زیادہ غم و غصہ اور خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ عالم اسلام کو اس وقت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، کہا کہ عالم اسلام کو امریکی ڈالر اور مالی نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے گیس 221% مہنگی کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اوگرا نے 1 جنوری سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز وزارت پیٹرولیم کو ارسال کر دی ہے۔ سمری میں سوئی ناردرن سسٹم پر گیس کی اوسط قیمت میں 82 روپے اور سوئی سدرن کے لیے 24 روپے فی MMBTU اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اوگرا نے روٹی تندوروں کے لیے گیس 221%، کمرشل سیکٹر کے لیے 31% اور فرٹیلائزر سیکٹر کے لیے گیس 153% تک مہنگی کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ سعودی پولیس نے مکہ میں 80 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا ہے جو مکہ کی پہاڑیوں میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ غیر ملک خبر رساں ادارے کے مطابق مکہ پولیس نے 80 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا ہے جو شہر کی پہاڑیوں میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے، اور ان افراد نے پہاڑوں میں جھگیاں بنا رکھی تھی اور وہ قانون کی نظر سے چھپ کر پہاڑوں پر چھپر اور جھگیاں بنا کر رہنے کے ساتھ کاکیا کی سبزی منڈی میں چھوٹے موٹے کام کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ مکہ پولیس کا کہنا ہے کہ کاکیا کے قریب پہاڑوں پر چھپنے والے غیر قانونی تارکین کو گرفتار کرنا مسئلہ تھا، کیونکہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے وہ پولیس کو دیکھ کر فرار ہو جاتے تھے اور بسا اوقات اہلکاروں پر پتھراؤ بھی کرتے تھے۔ بھارت میں متنازع بل کے خلاف احتجاج زور و شور سے جاری ہے۔ نئی دہلی میں دفعہ 140 نافذ کر دی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق متنازع بل کے خلاف بڑھتے احتجاج، مظاہروں اور کشیدگی کے باعث دارالحکومت نئی دہلی میں دفعہ 140 نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ مظاہروں میں شرکت کرنے والے کئی افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دارالحکومت کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور شہر کے کئی حصوں میں موبائل فون سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ نئی دہلی میں انٹرنیٹ سروس کی معطلی سرکاری احکامات پر کی گئی ہے، جبکہ دلی اور ممبئی سمیت کئی شہروں میں آج بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے اور دھرنے جاری ہے۔ نئی دہلی کے لال قلعے کے قریب دفعہ 140 کے نفاذ کے باوجود بھی مظاہرین نے احتجاج کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے حامی ہزاروں افراد نے امریکہ کے کئی شہروں میں مظاہرے کر کے ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے یہ مظاہرے مواخذہ اور برطرفی نامی ویب سائٹ کی اپیل پر کیے گئے، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ برف باری اور برفانی ہواؤں کے درمیان ہونے والے ان مظاہروں میں شریک لوگ ٹرمپ کو باہر نکالو اور ٹرمپ کو برطرف کرو جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ قانون سے کوئی بالاتر نہیں اور جھوٹا ہے،
ان مظاہروں کا بنیادی سلوگن تھا۔ امریکی انٹیلیجنس کے اہلکار نے کچھ عرصہ قبل انکشاف کیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے 25 جولائی کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے 2020 کے صدارتی انتخابات میں اپنے ممکنہ ڈیموکریٹ حریف جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن سے متعلق کیس کی تحقیقات میں دباؤ ڈالنے پر زور دیا تھا۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان نے اختیارات کے غلط استعمال کے الزام میں امریکی صدر کے مواخذے کی 2 قراردادیں منظور کر لی ہیں، جس کے نتیجے میں صدر ٹرمپ مواخذے کی گرفت میں آنے والے تاریخ کے تیسرے امریکی صدر بن گئے ہیں۔ ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کے گرد گہرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس ضمن میں اپنی بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔ امریکی کانگریس میں صدر کے مواخذے کے لیے رائے شماری کرائی گئی، جس میں تمام ڈیموکریٹ ارکان نے مواخذے کے حق میں اور ریپبلکن اراکین نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ کانگریس میں اپوزیشن کی اکثریت ہونے کی وجہ سے ٹرمپ کے خلاف قراردادیں منظور ہو گئی، جس کے نتیجے میں اب ان پر ایوان بالا سینٹ میں مقدمہ چلایا جائے گا اور برطرفی سے متعلق حتمی فیصلہ ہوگا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سال 2019 میں دنیا بھر میں 49 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ غیر ملکی ویب سائٹ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جانب سے صحافت کو اب بھی خطرناک پیشہ قرار دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ سال 2019 میں دنیا بھر میں 49 صحافیوں کو قتل کیا گیا، جبکہ صحافیوں کے قتل کے رواں سال کے اعداد 16 سالوں میں سب سے کم ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2019 میں 379 صحافی جیل میں قید ہے، ان میں سے نصف صحافی صرف 3 ملکوں میں قید ہے، جبکہ سعودی عرب، مصر اور چین میں 57 کو یرغمال بنایا گیا ہے، جس میں سے زیادہ تر یمن، شام، عراق اور یوکرین کی جیلوں میں قید ہے۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے سالانہ اوسط 80 صحافی اپنی جان کھو رہے ہیں۔ صحافی یمن، شام، افغانستان میں اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے قتل کیے گئے۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں منعقد ہونے والے اسلامی ممالک کے اجلاس سے سعودی عرب اور اسرائیل میں بہت زیادہ غم و غصہ اور خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں منعقد ہونے والے اسلامی ممالک کے اجلاس سے سعودی عرب اور اسرائیل میں بہت زیادہ غم و غصہ اور خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ خیانت، نیز امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ساز باز کی بنا پر سعودی عرب کے ہاتھ سے امت مسلمہ کی قیادت نکل رہی ہے، جس کی بنا پر سعودی عرب پر خوف و ہراس اور وحشت طاری ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملائیشیا اجلاس میں کشمیر، شام، یمن، میانمار، ایغور مسلمانوں اور مشرقی وسطیٰ کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق اس اجلاس سے ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد اور ترک صدر رجب طیب اردگان اپنے اپنے نظریات اور خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔